کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے سوکھا ٹائم ہوئے تو قربان جانیاں، اوکھا ٹائم ہوئے تو ملتان جانیاں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ اچھا ابھی کوئی یہ بھی سوچے گا یہ سوکھا اوکھا ہوتا کیوں ہے؟ کلمہ پڑھ لیا تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ نماز پڑھ لی تو کافی نہیں ہے؟ کیا جیل جانا ضروری ہے؟ گردن کٹانا ضروری ہے؟ ہتھ کڑی پہننا ضروری ہے؟ کیا بدر میں جانا ضروری ہے؟ احد میں جانا ضروری ہے؟ حنین میں جانا ضروری ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑنا ضروری ہے؟ قرآن کہتا ہے سنو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم کیا سمجھتے ہو اتنا کہنا کافی ہو جائے گا ہم ایمان لائے اور جنت تک پہنچ جاؤ گے؟ آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، تخت دار پر کھینچے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، انگاروں پہ لٹائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے۔ کبھی حضور نکلیں گے تبوک کی طرف اور تمہیں کہا جائے گا کہ آ جاؤ، اس وقت مال لانے کی باری آئے گی تو محمد کا سچا صحابی سارا دن یہودی کے باغ میں مزدوری کرے گا اور شام کو ایک مٹھی جو لائے گا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے حضور کے قدموں پہ لا کر وہ جو یا کھجوروں سے بنی ہوئی مٹھی ڈھیر کر دے گا اور پاک پیغمبر فرمائیں گے اس نو چاہ کے مال جڑا چندے واسطے مال دا ڈھیر لگا پہ ہے اس کے اوپر رکھو، یہاں بھی رکھو، وہاں بھی رکھو، ادھر بھی ادھر بھی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرا ورکر، میرا کارکن جس اخلاص کے ساتھ لے کے آیا ہے، بعد میں آنے والوں سن لو، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے محمد کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ یہ لڑنا ضروری کیوں ہے؟ مرنا ضروری کیوں ہے؟ جان دینا ضروری کیوں ہے؟ زخم اٹھانا ضروری کیوں ہے؟ محمد کریم کا کلمہ پڑھ لیا اب جنت فوراً ملتی کیوں نہیں؟ حضور کا ساتھ دے دیا اب جنت کا دروازہ کھلتا کیوں نہیں؟ دینا چاہے تو رب دے سکتا ہے لیکن پڑھو قرآن، اللہ کہتا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ دنیا دے وچ وکھرے کر دے وے سچے کیڑے تے کوڑے کیڑے۔ اگر آزمائش کا چھلنی نہیں لگے گی، سختی نہیں آئے گی تو قیامت کے دن منافق بھی تو کہے گا نا ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی، ہم تو حج پہ بھی گئے تھے، کھانے کے بعد جب میٹھا کھانے کی سنت تھی تو وہ ہم نے عمل کیا تھا، مسواک بھی کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں حکم دوں گا محمد کے غلاموں دنیا کی سپر طاقت کے مقابلے میں نکلنا ہے، اس دور کے امریکہ، اس دور کے نیٹو کے مقابل نکلنا ہے، یہاں پہ پھر منظر بدل جائے گا۔ میں نے کہا رب کریم منظر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے سچے وہ ہوں گے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا لیکن محمد کے شانہ بشانہ ہوں گے، سچے وہ ہوں گے جن کے پاس سواری نہیں ہوگی لیکن محمد کے شانہ بشانہ ہوں گے، سچے وہ ہوں گے جن کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا لیکن پاک پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہوں گے، سچے وہ ہوں گے، وطن بھی چھوڑیں گے، اولاد بھی چھوڑیں گے، کنبہ قبیلہ بھی چھوڑیں گے۔ اور جھوٹے وہ ہوں گے جو کہیں گے اتنی گرمی میں بھلا کوئی جا سکتا ہے؟ یا اللہ جو چلے گئے ان کے لیے، اللہ کہتا ہے جو چلے گئے ان کے لیے یہ ہوگا، یہ جائیں گے تو 30,000 لیکن میں امریکہ پہ روک ڈال دوں گا۔ اور اس وقت منافقوں نے پتہ کیا کہا؟ کام ویکھو انہاں دے کام ویکھو، اے مولوی جو ایشو دے اکلو پیدل
گھر کھامن واسطے روٹی کوئی نہیں، امریکہ نال لڑن واسطے ٹر گئے۔ امریکہ کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کہتے ہیں امریکہ سپر طاقت ہے۔ پڑھیے سورہ توبہ کی آیات، جب صحابہ کو اس وقت کے منافقین نے یہی کہا تم نے چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی ہیں، بڑی جنگ لڑو گے تو لگ بتا جائے گا، دنیا کی سپر طاقت سے ٹکرانے کے لیے تم جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے۔ صحابہ نے حضور کو بتلایا، حضور نے منافقوں کو بلایا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ قسماں چاہ گئے، اساں گل کیتی کوئی نہیں۔ اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا، جب حضور عمرہ کے لیے گئے، جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے، اس وقت بھی انہوں نے کہا، وہ خندق کے موقع پر تو خندق کھود کر جان بچائی ہے، اب جن سے جان بچائی تھی خود احرام باندھ کر ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہ گئے، لوگوں کو دنیا کی طاقت سے ڈرانے والے ڈراتے رہ گئے، اور محمد کے غلام کابل میں پہنچ گئے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ انسان ہر دور میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ایٹم پہ بھروسہ کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو طاغوت کو سب کچھ مانتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے اسلحہ سب کچھ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ سے لگائے، جنہوں نے بھروسہ اللہ پہ باندھا، خدا ان کی مدد کرتا ہے، فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں، فرشتے تیری نصرت کو قدموں سے قطار اندر قطار دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد الرسول اللہ، شان صحابہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ روم سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کا پتہ ہے ان کی طاقت بڑی ہے، ان کی دولت بڑی ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا نبی بڑا ہے۔ اور توجہ کیجئے، تبوک کی طرف روانہ ہوتے وقت وہ صحابہ جن کے پاس جانے کی سواری نہیں تھی، وہ صحابہ جن کے پاس غربت کی وجہ سے خرچ کرنے کے لیے مال نہیں تھا، جب وہ حضور کے پاس آئے نا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کسی سواری پہ تقسیم کر دے، آپ کے ساتھ جائیں اور گردن کٹا دیں، رسول کریم نے جواب دیا سواری نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تقسیم ہو گئی باریاں، اب میں تمہیں کیسے لے جاؤں، اب میں تمہیں کیسے لے جاؤں؟ یہ صحابہ حضور سے بات کر کے سواری نہیں ملی، جانے کا ماحول نہیں بنا، یہ مڑے واپس گھر جانے کے لیے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور زبان پر یہ تھا ہائے کاش میرے پاس سواری ہوتی، میں رحمت للعالمین نبی کے ساتھ جاتا، ہائے کاش میرے پاس مال ہوتا وہ میں خرچ کرتا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ غریب، سواری کوئی نہیں، رب نے ان غریب صحابہ کا مول کیا ڈالا؟ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ان کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، آیونہم، یہ کن کے آنسو ہیں؟
साथ न जा सके ये कौन है? ये जिनके पास सवारी नहीं थी ये कौन है? ये जो हुजूर के पास गए गर्दन कटाने के लिए साथ ले जाओ ये कौन है? हुजूर वसाइल न होने की वजह से न ले गए कौन है? ये मुड़ गए कौन है? आंसू निकले तो कौन है? पछताते हुए बोले तो कौन है? इनके आंसुओं का बयान जिस किताब में आया वो किताब कौन सी है? बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, मोहब्बत से, प्यार से, शौक से, जेड़ा हाथ चाह के बोले शाला कदी कहदा मोहताज ना होवे। ये किताब कौन सी है? कौन सी है? और ये तस्करा किसका है? अब तवज्जो कीजिएगा, ये आंसू किनके? बताने वाला कौन है? बताने वाला कौन है? सहाबा से रब राजी और सहाबा रब से राजी। बताने वाला कौन है? ये तर्जुमा आपने सुना होगा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। मैं आज आपको दूसरे रुख से समझाना चाहता हूं। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अल्लाह तो राजी हो जाता है, अल्लाह तो राजी हो जाता है, बंदा राजी नहीं होता। बंदा राजी नहीं होता, रब राजी है। सहाबा से रब कहते हैं मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। या अल्लाह तेरा राजी होना तो हो गया, ये सहाबा कब कब राजी? अब यहां जरा तवज्जो कीजिएगा, रब कहता है जान मांगू तो भी राजी, जान मांगू तो भी राजी, माल मांगू तो भी राजी, हिजरत कहूं तो भी राजी, 7 तलवारों के साथ बदर में उतर जाने को कहूं, बच्चों को हुजूर के दरबार में पेश करने के लिए कहूं, जान लेनी हो तो और जान देनी हो तो, ये कौन है? बुलंद आवाज से